جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف فرمائے، کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ گزرا، جنازہ آ رہا تھا۔ اس جنازے کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ گزر گیا تو آپ بیٹھ گئے، اس کے احترام میں۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان تو تھا، ایک انسان تو تھا، تو انسان کو کے احترام میں، ایک انسان کے جنازے کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بکری ذبح کی، اپنے خادم کو کہا کہ پڑوسیوں میں حصہ دیے، کہ پڑوسیوں میں تقسیم کر دو، اس کے گھر بھیج دو، اس کے گھر بھیج دو۔ تو پڑوس میں ایک یہودی کا گھر بھی تھا۔ رسول کریم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گوشت اس کے گھر بھی پہنچا کے آؤ۔ اس نے خادم نے عرض کی کہ حضرت وہ تو یہودی ہے۔ فرمایا بے شک یہودی ہے، میرا پڑوسی تو ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید سنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرما رہے تھے، مجھے ایسے لگا کہیں یہ نہ فرما دیں کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں، لیکن دوسری طرف کچھ اور احکامات بھی ہیں، جیسے شروع میں 30ویں پارے میں کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء۔ میں ساری باتوں کو اکٹھا کر کے نتیجہ نکالوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومنوں کو چھوڑ کے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی انہیں دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا پھر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں، 6 پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء